بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ندیم اصغر اور آپ کو میں اپنے اس یوٹیوب چینل پر ویلکم کرتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج کی ہماری یہ ویڈیو جیون کے بارے میں ایک اور ویڈیو جو کہ زمین کی تیاری کے مراحل سے ہم گزر رہے ہیں، چونکہ یہ جو فیلڈ نظر آ رہا ہے آپ کو، اس میں ہم نے جیون لگانا ہے اور اس کی تیاری کے مراحل جو ہیں وہ ہم آہستہ آہستہ اس کی طرف جا رہے ہیں۔ تو آج کی ہم ویڈیو میں ہم بنانے جا رہے ہیں ویسٹ ڈی کمپوزر۔ ناظرین، اس ویسٹ ڈی کمپوزر کے بہت سارے فوائد ہیں، ان کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے ویسٹ ڈی کمپوزر کے بنانے کا طریقہ کیا ہے، اس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں۔ ناظرین، ویسٹ ڈی کمپوزر بنانے کے لیے آپ کو بیسک تین جو چیزیں ہیں وہ بہت اہم ہیں، وہی آپ کو ویسٹ ڈی کمپوزر بنانے کے لیے چاہیے۔ سب سے پہلے آپ کو ایک ڈرم چاہیے جو کہ پلاسٹک کا ہو، اور یہ 200 لیٹر کا ڈرم ہے، اور اس کے اندر ہم نے 200 لیٹر پانی ڈالا۔ 200 لیٹر پانی ڈالنے کے بعد ہم اس کے اندر اب ہم شامل کریں گے، کیمرہ آگے لے آئیں تھوڑا جی۔ ابھی ہم اس کے اندر 2 کلو گڑ ڈالیں گے۔ 100 لیٹر پانی کے ساتھ 1 کلو گڑ، 200 لیٹر پانی کے ساتھ 2 کلو گڑ، اور اگر آپ 1000 لیٹر کا بڑا ٹینک بنا رہے ہیں ویسٹ ڈی کمپوزر کا، تو اس کے لیے آپ کو 10 کلو گڑ چاہیے۔ تو گڑ کوئی بھی گڑ ہو سکتا ہے، ضروری نہیں کہ وائٹ گڑ ہو، کوئی بھی گڑ ہو سکتا ہے۔ تو ناظرین، یہ 2 کلو گڑ ہم اس کے اندر ہم ڈال رہے ہیں، اور یہ ہم ویسٹ ڈی کمپوزر بنانے کے لیے اس کے اندر یہ 2 کلو گڑ ہم نے ڈال دیا۔ 2 کلو گڑ ڈالنے کے بعد ناظرین ہم یوں کریں گے کہ اس کو ہم نے ذرا سا ہلا دینا ہے۔ اس کو ذرا سا آپ نے ہلا دیا۔ یہاں پر میں آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں کہ ویسٹ ڈی کمپوزر بنانے کے لیے آپ کو صرف اور صرف پلاسٹک کا ہی ڈرم چاہیے۔ دوسرے ڈرم میں آپ ویسٹ ڈی کمپوزر بالکل بھی نہ بنائیں۔ تو یہ ہم نے 200 لیٹر پانی، یہ ہم نے فل نہیں بھرا، اس کو ہم نے تھوڑی سی اس کی اسپیس چھوڑ دی، کیونکہ جب یہ ہم ویسٹ ڈی کمپوزر ڈالیں گے تو اس نے کیا کرنا ہے، اس نے جھاگ بنا لینی ہے، اور اس کے لیے بھی ہمیں تھوڑی سی جگہ چاہیے۔ تو اس لیے ہم نے 200 لیٹر پانی سے تھوڑا سا کم پانی جو ہے ہم نے استعمال کیا ہے۔ اب ہم نے اس کے اندر 2 کلو گڑ ڈال دیا ہے۔ اب گڑ ڈالنے کے بعد ہم نے اس کو ذرا سا ہلا دیا ہے۔ اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے ویسٹ ڈی کمپوزر۔ یہ ویسٹ ڈی کمپوزر کا محلول ہے ناظرین۔ اب یوں ہے کہ اگر آپ اس کے اندر ایک ڈھکن بھی اگر یہ ویسٹ ڈی کمپوزر کا ڈال دینا، تو یہ بھی 5 دن کے بعد آپ کا ویسٹ ڈی کمپوزر تیار ہو جائے گا۔ تو یہ جیسے ہم آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم دہی جماتے ہیں تو دودھ کو گرم کرنے کے بعد تھوڑا سا حصے میں ہم جاگ لگا دیتے ہیں، یہ وہی بات ہے کہ ہم نے ذرا سا تھوڑا سا بھی اگر اس کے اندر ہم ڈال دیں تو یہ ویسٹ ڈی کمپوزر آپ کا 5-6 دن کے اندر تیار ہو جائے گا۔ تو ہم ناظرین اس کو ڈالتے ہیں، ہم یہ ہم اتنے مقدار میں ہم یہ ویسٹ ڈی کمپوزر ہم نے ڈال دیا۔ اب ویسٹ ڈی کمپوزر ڈالنے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے، اس کو ایک دفعہ پھر ہلا دینا ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے 200 لیٹر پانی لیا، اس کے اندر 2 کلو گڑ ڈالا، اور 2 کلو گڑ ڈالنے کے بعد ہم نے اس کو ویسٹ ڈی کمپوزر ڈال دیا، اور اب اس کو ہم نے ہلا دیا۔ اب اس کو ہلانے کے بعد ہم نے اس کو بالکل بھی کچھ نہیں کرنا، اب ہمیں اس کو چھوڑ دینا ہے۔ اب نیکسٹ اسٹیپ جو ہے وہ ہم نے یوں کرنا ہے کہ ہم اس کو جو ہم نے ویسٹ ڈی کمپوزر بنایا ہے اس کو ہم اوپر سے ڈھک دیں گے۔ ڈھکنا کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ اوپر سے کوئی پرندہ یا کچھ اور چیز اس کے اندر نہ گرے۔ تو ناظرین، یہ اب ہمارے پاس جو ویسٹ ڈی کمپوزر ہم نے بنایا ہے، یہ انشاءاللہ 5 سے 6 دن میں، یہ ہمارا 5 دن میں تیار ہو جائے گا، کیونکہ ابھی گرمی کا موسم ہے تو یہ 4 سے 5 دن لیتا ہے اور یہ تیار ہو جاتا ہے، اور سردی کے موسم میں اس کو ہمیں 7 سے 8 دن چاہیے ہوتے ہیں۔ اور ایک اور بات کہ یہ تو میں ویڈیو بنانے کے لیے اس کو میں نے یہاں پہ رکھا ہوا ہے، آپ کوشش کریں کہ گرمیوں کے
ٹائم پر ویسٹ ڈیکمپوزر جو ہے وہ چھاؤں میں بنائیں، اس کے اندر چھاؤں میں رکھ دیں، اور سردیوں میں دھوپ میں رکھنے سے کوئی بڑا فرق نہیں پڑتا۔ تو یہ تو ہو گیا ناظرین ویسٹ ڈیکمپوزر بنانے کا طریقہ ہم نے بنا لیا ہے۔ اب ہم اس کے اندر کیا کریں گے، ہم نیکسٹ 4 سے 5 ڈیز تک ہم اس کو 3 بار صبح و شام اس کو ہلائیں گے، اور ہلانے کے لیے آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اس کو کلاک وائز جو ہے نا وہ ایسے ہلائیں۔ جب کلاک وائز ہلائیں گے تو اس کے اندر جو بھی وہ ویسٹ ڈیکمپوزر جو بیکٹیریاز ہیں نا وہ پورے پانی کے اندر مکس ہو جائیں گے، لیکن اب جب ہم اس کو اینٹائی کلاک وائز کریں گے تو وہ سارا کچھ نیچے جائے گا، تو وہ اوپر آنے کے بجائے نیچے جائے گا، اس لیے کوشش کریں کہ آپ اس کو کلاک وائز بنائیں۔ سو 3 ٹائم ہم نے اسی اسٹک کی وجہ سے اس کو ہلا دینا ہے، اور 5 دن کے بعد ریڈی ہو جائے گا، اور ریڈی جب ہوگا تو اس کے اندر آپ دیکھیں گے اوپر جھاگ آ جائے گی، اور اس کے اندر جب بن جائے گا تو اس سے آپ اندازہ یوں کر لیں کہ اس کو کھٹاس سی اس کے اندر آ جائے گی، وہ بلبلے پانی کے جو ہے نا وہ آ جائیں گے۔ تو اب یہ بننا ہے، اب یہ لگانا کب ہے؟ اب یہ کسی بھی وقت، اب جب چونکہ ہم یہ جیون کی تیاری کر رہے ہیں تو ہم کسی بھی ٹائم اس کو ہم لگا سکتے ہیں۔ جیسے کہ یہ دیکھیں یسٹرڈے ہم نے جو جنتر لگایا تھا اس فیلڈ کے اندر، وہ ہم نے جنتر جو ہے وہ اس کو ہم نے روٹا ویٹ کر کے آپ دیکھیں کہ اس کو ڈیکمپوز کر دیا۔ اب یہ جو ہم بنانے جا رہے ہیں یہ ہم اس زمین کے اندر لگائیں گے تاکہ یہ جو جنتر کی جو روٹا ویٹ کیا ہے وہ اچھی طرح اس کے ساتھ وہ ڈیکمپوز ہو جائے، کیونکہ سوئنگ سیزن بھی آنے والا ہے، تو اس کے لیے یہ ہم ویسٹ ڈیکمپوزر جب بھی آپ کراپ کو پانی دیں، فرٹیلائزرز دیں، اس کے ساتھ آپ ڈیکمپوزر جو ہے نا وہ لازمی اپنے روٹین کے ساتھ اس کو استعمال کریں۔ اب یہ چونکہ یہ سارا آرگینک ہم نے بنایا ہے، جب بھی آپ ویسٹ ڈیکمپوزر زمین کے اندر لگائیں گے نا تو یہ کام کیا کرے گا، زمین کے اندر یہ بھربھرا پن لے کے آ جائے گا، زمین کو نرم کر دے گا۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جب بھی ہم زمین فصل کے اندر جب ہم کھادیں ڈالتے ہیں، فاسفورس یا پوٹاش، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ زمین کے اندر وہ وائٹ وہ جب بھی پانی ڈرائی ہوتا ہے تو اس کے اندر وائٹ آپ کو نظر آتا ہے، تو یہ وہ نہیں ہونے دے گا، کیونکہ جب ہم کھادیں ڈالتے ہیں تو 40% سے 50% کھادیں وہ ہمارے پانی کے کھیلے میں کھڑی رہتی ہیں۔ جب ہم ویسٹ ڈیکمپوزر ڈالیں گے تو وہ اس کے زمین کے اندر تک وہ کھادوں کا لے جائے گا۔ اور ویسٹ ڈیکمپوزر کا ایک اور فائدہ یہ ہے، کیونکہ یہ بالکل آرگینک ہے، تو جس زمین میں ویسٹ ڈیکمپوزر ڈالا جائے تو اس زمین کے اندر آپ 50% لیس جو ہے وہ فرٹیلائزر استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ بہت ہی کارآمد چیز ہے۔ اس نے کرنا کیا ہے، یہ زمین کی گلنے سڑنے میں، اس کو ڈیکمپوز کرنے میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ جب یہ ایک دفعہ بن جائے تو آپ اس کے اندر کچھ اور چیزیں بھی ایڈ کر سکتے ہیں، جیسے آپ اس کے اندر آپ گوبر ایڈ کر سکتے ہیں، گلے سڑے فروٹ ڈال سکتے ہیں اس کے اندر، اور پتے ڈال سکتے ہیں، پیپل کے پتے ڈالنے، کچھ بھی ڈالنے، یہ اس کو یہ 7-5 دن کا یہ پروسیس، جب اس کے بعد آپ یہ چیزیں ڈالیں گے، گوبر ڈالیں گے، گلی سڑی سبزیاں، پھر آپ کو 5 سے 7 دن اور دینے ہوں گے تاکہ یہ اچھی طرح اس کے اندر ان کو ڈیکمپوز کر دے۔ اب بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ یہ ویسٹ ڈیکمپوزر بنایا اور اس کے ساتھ ہی اس کے اندر گوبر بھی ڈال دیا، گلی سڑی سبزیاں بھی ڈال دیں اور سارا کچھ ڈال دیا، تو اس کا بنانے کا فائدہ نہیں ہے، کیونکہ وہ تو ان کو ڈیکمپوز نہیں کرے گا۔ جب یہ خود نہیں تیار ہوگا تو وہ گوبر اور جو سبزیاں اور جو کچھ پتے وغیرہ ڈالتے ہیں وہ ان کو کیسے ڈیکمپوز کرے گا۔ تو سب سے پہلا سٹیپ یہ ہے کہ آپ 5 سے 6 دن کے اندر اس کو بنائیں۔ اس کو بنانے کے بعد پھر آپ اس کے اندر جو بھی چیز ایڈ کرنا چاہیں، پھر آپ اس کو 5 سے 7 دن دیں، تو یہ تقریباً 12 دن کا سارا پروسیس ہے۔ پھر آپ جب اس کو فیلڈ کے اندر لگائیں گے تو پھر آپ دیکھیں کہ یہ کیا کردار ادا کرتا ہے۔ اور جس بھی آپ کوئی بھی فصل، ضروری نہیں کہ آپ جیون کاشت کریں، کوئی بھی فصل کاشت کریں، اس کے اندر ویسٹ ڈیکمپوزر کے استعمال کو آپ ایک لازمی جز بنا لیں۔ تو ناظرین، یہ تھی چھوٹی سی ویڈیو ویسٹ ڈیکمپوزر کے بارے میں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ سانسوں نے وفا کی، تو اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔